الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سلام اس ذات اقدس پر، سلام اس ذات اقدس پر جو حامی تھی غریبوں کی، سلام اس روح انور پر جو والی تھی یتیموں کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائے دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بخیرے ہیں، سلام اس پر کہ جس نے بوروں کو فرمایا یہ میرے ہیں، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ جس کا ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا. وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، وہ حسن مطلق بھی، شاہد بھی، مشہود بھی، وہ علم و حکمت میں غیر محدود بھی،
ظاہراً امی بنا کے بھیجا گیا۔ اس کی رحمت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت ہے تخیل سے بھی ماورا، جہاں میں جو بھی عالم بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا۔ وہ طٰہٰ، وہ یاسین، ابو القاسم بھی وہ، میرے مولا بھی وہ، میرے آقا بھی وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں پہ کوثر لٹایا گیا۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے۔ رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، یہ کرم تھا مصطفیٰ کا، غموں نے ڈھلنا سیکھا۔ یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ آسمان تھما ہوا تھا، جب چلے میرے محمد تو دنیا نے چلنا سیکھا۔ بزرگان محترم، 11واں پارہ سورہ یونس کی میں نے آپ حضرات کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالی میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ خداوند کریم نے، احکم الحاکمین نے، رب العالمین نے قرآن کریم میں جگہ جگہ اپنے نیک بندوں کا ذکر خیر فرمایا۔ وہ کیا خوش نصیب لوگ ہیں جن کا ذکر خیر اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں کرتا ہے۔ کیسی ان کی زندگیاں ہوگی، کیا ان کے اوصاف ہوں گے، کیا کیا ان کے اخلاق، عادات و اطوار ہوں گے کہ اللہ رب العزت خوش ہو کر ان کا ذکر خیر اپنے کلام میں کرتا ہے۔ ولی اللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کا دوست۔ بنگلے، جائیداد، کوٹھیاں، یہ ساری چیزیں حاصل کرنے سے مسلمانوں کوئی ولی نہیں بنتا۔ ولی تو اللہ اور اس کے رسول کی مکمل غلامی سے بنتا ہے۔ ایسے طبقے کا تعارف کرایا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، ایسی جماعت کی پہچان بتلائی، ایک ایسے گروہ کا انٹروڈکشن کرایا جنہیں ہم اپنی زبان میں ولی اللہ کہتے ہیں۔ آج امت کا یہ حال ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کی زمین روزانہ کئی دفعہ رو رو کے شکایت کرتی ہے، مولا زنا کر کر کے میرے اوپر چلتا ہے، حرام خوری کر کر کے میرے اوپر چلتا ہے، رشوت لے لے کر میرے اوپر چلتا ہے، اجازت دے مجھے ان کی حرکتوں سے بڑی نفرت ہے، لقمہ بنا کر نگل جاؤں۔ اور 3 گناہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بتلائے کہ وہ 3 گناہ اگر کسی قوم میں آ جائے تو وہ قوم دھرتی پر بسنے کے لائق نہیں رہتی۔ پہلا گناہ جس قوم میں سود عام ہو جائے، دوسرا گناہ جس قوم میں زنا عام ہو جائے، اور تیسرا گناہ جس قوم کے مالدار بخیل بن جائے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو پراپرٹی دے رکھی ہے، جو سرمایہ دے رکھا ہے، اس میں سے وہ کسی غریب کا حصہ رکھے ہی نہیں۔ آج دیکھ لو، لاکھوں پیسے ناچنے میں کودنے میں برباد ہو جاتے، ہزاروں شادیوں میں پٹاخوں میں برباد ہو جاتے، لیکن کسی بیوہ کے گھر میں آدھا سیر غلہ بھجوانا، کسی یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرنا، آج کا مالدار سمجھتا ہے میرے ہاتھوں کی ہتھیلی گھس نہ جائے۔ زکات نہیں دیتے، مال کم ہو جائے، واجب قربانی ادا نہیں کرتے، دبلا پتلا بکرا لے کر کے آتے، ہمیں پوچھتے دیکھو تو مولانا یہ پل صراط پہ چلے گا؟ ارے یہاں نہیں چلتا، وہاں کیا چلے گا؟ اس پہ تو صرف وہ ایک بڑا جانور 5000 6000 منڈی میں دیکھتے ہیں، دبلا پتلا کون سا ہے، ہمیں پوچھتے چلے گا؟ یہ تو ناشتے میں بھی نہیں چلے گا۔ ہمارے نبی کے کیا فرامین تھے، یتیم کے بارے میں کیا تعلیم تھی،
مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو کسی یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتا ہے، اس کا ابا دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کا سہارا لٹ گیا، گود میں بٹھا کر شفقت سے پوچھنے والا چلا گیا۔ میرے نبی کا فرمان ہے، جو یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتا ہے، خود اللہ گواہی دیتا ہے، مجھے میری کبریائی کی قسم، جتنے بال اس ہاتھ پھیرنے والے کے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں، اتنی نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہے۔ ہمارا معاشرہ تو اتنا صفاق اور بے درد ہو گیا، پڑوسی کے بچے بھی بل بلاتے ہوئے روتے، بلک بلک کے سو جاتے بھوک کے، اور ادھر یہ ٹنگڑی چباتا ہے۔ عید کے دن بھی بیوہ کا بچہ اسٹیشن پر آلو چھولے بیچتا ہے، اور مالدار کا بچہ گولڈن کیک کا ایک ٹکڑا اپنے منہ میں ڈالتا ہے، دوسرا کتے کے سامنے ڈالتا ہے۔ ہمارے نبی کی تعلیم کیا تھی مسلمانوں؟ آپ عیدگاہ جا رہے عید کی نماز پڑھنے، ایک یتیم بچہ ہے جو کبھی ایک دیوار کو لگ کے رو رہا ہے، کبھی دوسری دیوار کو لگ کے رو رہا ہے۔ آپ نے اسے پاس بلایا، کہا بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ کہا فلاں غزوے میں میرا باپ شہید ہو گیا، چند ہفتوں پہلے میری ماں فوت ہو گئی، اس پوری کائنات میں میرا کوئی نہیں ہے۔ آپ نے اپنے رحمت کے بازو کھول دیے، آگوش رحمت میں اس بچے کو سمیٹتے ہوئے کہا جس کا کوئی نہیں اس کا میں کالی کملی والا ہوں۔ آپ اسے گھر لے گئے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا جاؤ فاطمہ سے جا کر کہو حسنین کا خوبصورت جوڑا منگواؤ، اس کو خوبصورت جوڑا پہناؤ، پھر اس کو اچھا سا کھانا کھلاؤ، نہلاؤ، اس کو اچھے سے کپڑے پہناؤ۔ نہلایا گیا، جب اس کی مانگ سج گئی، مزید احساس محرومی کو دور کرتے ہوئے ہمارے نبی نے اس بچے سے کہا اما ترضى ان محمدن ابوکا وعائشہ امکا وفاطمہ بنت محمد اختکا، اے میرے بچے کیا تجھے یہ پسند نہیں ہے کہ محمد تیرے ابو لگے، عائشہ تیری امی لگے اور فاطمہ تیری باجی لگے؟ کہا اگر مجھے یہ رشتے مل جاتے تو مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ کہا چل تو خوش ہو جا، آج کے بعد یہ سارے رشتے تیرے بنے۔ پھر پوچھا جب تیرا باپ زندہ تھا تجھے عیدگاہ کو لے جاتا تھا، کیسے لے جاتا تھا؟ تو وہ کہنے لگا مجھے یہاں بٹھا کے لے جاتا تھا۔ آپ زمین پر بیٹھ گئے، اس بچے کو یہاں کندھے پہ بٹھایا اور لے جا رہے، چوک میں چند بچے کھڑے، ایک بچہ ٹھنڈی سانس لے کے کہتا ہے کاش آج میں بھی یتیم ہوتا، باپ نہ ملتا، نبی کا کندھا تو مل جاتا۔ کیا تعلیم تھی! پڑوسی بھوکا سو جائے، میرے نبی نے فرمایا نماز قبول نہیں ہوتی۔ مالدار کو چھینک لگے قطاریں لگ جاتی ہے، غریب ہسپتال میں بلک بلک کے مر جاتا ہے، پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ بیوہ کے سامنے بیوی کو پیار نہ کرو، یتیم کے سامنے بچے کو بیٹا نہ کہو، ماں غریب کے سامنے مال کی نمائش نہ کرو، یہ ہمارے نبی کی تعلیم تھی۔ مشکات میں ہے، مدینہ منورہ میں ایک عورت تھی جس کا عقلی توازن ٹھیک نہیں تھا، پاگل تھی۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی کے پاس آئی، کہا مجھے آپ سے کچھ گفتگو کرنی ہے۔ کہا کرو۔ کہا یہاں نہیں، وہ مسجد نبوی کے باہر جو کھلی جگہ تھی وہاں لے گئی اور حضور کو وہاں دھوپ میں کھڑا کر کے اپنی بیتو کی باتیں کہنے لگی۔ صحابہ بے چین ہے، سارا مدینہ جانتا ہے اس کا عقلی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ چلچلاتی دھوپ، کارے نبوت کی اہم ذمہ داریاں، لیکن صحابہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ ہمارے نبی سامنے سے سن رہے تھے۔ جب وہ اپنی بے مقصد باتوں سے فارغ ہو کر جانے لگی تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ سارا مدینہ جانتا ہے یہ عورت پاگل ہے، اس کا عقلی توازن ٹھیک نہیں ہے، اس کی تو کوئی نہیں سنتا۔ آپ نے فرمایا جس کی کوئی نہیں سنتا کیا اس کی میں بھی نہ سنوں؟ کیا تعلیم تھی! آج ہمارا اخلاق دیکھو، مسجدوں میں سے جتے چوری نہیں ہوتے، لیٹرین کے لوٹے بھی باندھ کے رکھنے پڑتے، کھلے ہو گئے تو کوئی اٹھا کے لے جائے گا۔ جوتے آگے سے آدھے کاٹ کے رکھتے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو کوئی اٹھا کے لے جائے گا۔ تین بھائی ہو کے ایک بہن نہیں سنبھلی جاتی، چار بیٹے ہو کے ایک ماں نہیں سنبھلی جاتی۔ بیٹا کہتا ہے میرے باپ سے نہیں بنتی، چچا کا کاندھا دینے کے لیے بھتیجا تیار نہیں ہوتا۔ کتنے بھائی وراثت سے بہنوں کا حصہ ہڑپ کر لیتے، اسی لیے تو مار پڑ رہی ہے۔
سارے اخلاق چھوڑ دیے، ساری سیرت کو فراموش کر دیا. کبھی ٹرپل طلاق آ جاتا، کبھی این آر سی آ جاتی ہے، کبھی شریعت کے قوانین پر حملے ہو رہے، کبھی مساجد میں بم پھٹ رہے، کبھی بندوق کی گولیوں سے مسلمانوں کو بھونا جا رہا ہے، خواتین کی عزت اور ناموس خطرے، بغیر قصور کے علماء جیلوں میں محبوس ہے، خانقاہوں پہ حملے ہو رہے، مدارس خطرے میں. نہیں ہو رہا ہے؟ سب کچھ ہو رہا ہے. چار نمازیں کیا پڑھی، ساری دنیا کافر نظر آنے لگی. 50 روپے 100 روپے مسجد میں پھنڈ دیتے، سینہ چوڑا کر کے چلتے جیسے جنت کے ٹھیکیدار ہو. اسی کو مجذوب کہتا ہے، نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل، نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل، وار ہونے کو ہے غافل سنبھل، آ نہ جائے دین و ایمان میں خلل، آ نہ جائے دین و ایمان میں خلل، باز آ جائے بد عمل. آخری وقت تک مجھے اور آپ کو یہ اطمینان نہ رہے، پتہ نہیں آخر میں میرا اور آپ کا کیا بنے گا. ایک اللہ والے کا انتقال ہونے لگا، خاندان اس اللہ والے کا چاروں طرف بیٹھا ہوا ہے، مریدین کا قافلہ بھی بیٹھا ہوا ہے. اللہ والے کی زبان پہ ایک ہی رٹ ہے، ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں. بعد میں کسی نے خواب میں دیکھا، کہا دنیا کے سارے لوگ درود پڑھتے پڑھتے جاتے، دنیا کے سارے لوگ کلمہ پڑھتے پڑھتے جاتے، کتنے قرآن پڑھتے پڑھتے مر جاتے، کتنے سجدوں میں ربی العالی کی سبحان ربی العالی کی رٹ لگاتے لگاتے جاتے، یہ آپ نے آخری وقت میں کیا لگا کے رکھا تھا؟ ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں. وہ اللہ والے کہنے لگے تمہیں نہیں معلوم، شیطان میرے سامنے کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا میں نے ساری دنیا کو ورگلایا، ساری دنیا کو پھسلایا، ساری دنیا کو میں نے اپنے پھانسے میں پھنسایا، لیکن تیری نیکی نے تجھے بچا لیا، تو بچ گیا. میں کہتا تھا ظالم ابھی تو سانس چل رہی ہے، ابھی تو روح کا جسم سے تعلق جڑا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا. ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں. آخری وقت تک یہ دھڑکا لگا رہنا چاہے مجھے اور آپ کو کہ بنے گا کیا. مانگی کبھی سجدے کی موت، مانگی کبھی مدینہ کی موت، حاضری منظور بھی ہو جائے پھر بھی روتے. مولانا دعا کرنا، ہم نے سنا ہے وہاں بہت بھیڑ ہوتی ہے، کتنے دب کے مر جاتے، سلامتی کے ساتھ جائے سلامتی کے ساتھ واپس آ جائے. مر جا وہاں، یہاں کی مٹی میں رکھا گیا ہے. حضرت مولانا محمد زکریہ رحمت اللہ علیہ نے 18 برس مدینہ کی گلیوں میں بیٹھ کر مدینے کی موت کا انتظار کیا. مدینہ منورہ میں موت آئی، جنازہ وہاں سے گزرا جہاں سے صدیق اکبر کا جنازہ گزرا، جنازہ وہاں سے گزرا جہاں سے فاروق اعظم کا جنازہ گزرا. کسی کا جنازہ پارک میں رکھا جائے گا، کسی کا جنازہ برآمدے میں رکھا جائے گا، کسی کا جنازہ صحن میں رکھا جائے گا. ارے او زکریا تیرے مقدر پہ قربان جاؤں، تیرا جنازہ مسجد نبوی کے صحن میں رکھا ہوا ہے. قبر وہاں کی حکومت والوں نے بنائی. اللہ نے کتنا کرم فرمایا، کتنی بڑی بندہ نوازی فرمائی، کتنا بڑا اکرام فرمایا. آواز آئی وہ زکریا 18 برس تو نے میرے پیغمبر کی حدیث پاک پڑھائی، فضائل کی کتابیں لکھی، لاکھوں بے دین دیندار بن گئے، لاکھوں بے نمازی نمازی بن گئے. آ جا میں تجھے دنیا ہی میں نواز دوں. خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں جگہ مل گئی. جاؤ جنت البقیع میں جا کے تحقیق کرو، وہ نبی کو دودھ پلانے والی دائی حلیمہ، بتا تیرے قدموں میں کون سویا ہوا ہے؟ جواب ملے گا یہ مولانا خلیل احمد دیوبندی سہارنپوری سوئے ہوئے، وہ حضرت طلحہ، وہ حضرت زبیر، بتاؤ تمہارے بغل میں کون سویا ہوا ہے؟ جواب ملے گا یہ مولانا مظفر حسین کاندلوی سوئے ہوئے، وہ نبی کے دوہرے داماد عثمان ابن عفان، ذرا اتنا بتلا تیرے قدموں میں کون سویا ہوا ہے؟ جواب ملے گا یہ مولانا بدر الدین مرٹھی سوئے ہوئے. اللہ میرا آپ کا جنازہ مدینے کی گلیوں سے نکالے، بولو زور سے آمین. کیسے کیسے اللہ والے دنیا میں آئے مسلمانوں. عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے دوہرے داماد تھے، ان کی مجلس چل رہی تھی. ایک آدمی آنکھوں کا زنا کر کے آ کے مسجد میں بیٹھ گیا مجلس میں،
عثمان ابن عفان فرمانے لگے آج لوگوں کو شرم نہیں آتی، آنکھیں خراب کر کے میری مجلس میں آ کے بیٹھ جاتے. تو صحابی تھے، کسی کو ذلیل کرنا وہ نہیں جانتے تھے. براہ راست اسے نہیں کہا کہ تو آنکھیں خراب کر کے آیا ہے. تو جو آنکھوں کا زنا کر کے آیا تھا وہ پوچھنے لگا آپ کو کیسے پتا چلا کہ کوئی آنکھیں خراب کر کے آیا ہے؟ عثمان ابن عفان فرمانے لگے اگر پاک مجلس میں اگر کوئی ایک تولا پاخانہ لے کر بھی آ جائے تو بدبو تو آئی جائیں گی. صحابی کی پاک مجلس چل رہی تھی، ایک آدمی آنکھوں کا زنا کر کے آیا، پوری مجلس میں بدبو پھیل گئی. آدھی رات تک لگے رہتے فیس بک پہ. سب جوانوں کو پتا ہوتا ہے کون سی اسکول کب چھوٹنے والی ہے، یہ شہزادی آئے گی، یہ فلانی آئے گی، فلانی ہے. کھڑے رہیں گے وہاں چوک پر، نظروں کو آوارہ کر کے سمجھتے میری ماں میری بہن گھر میں دوسروں کی وحشی نظروں سے محفوظ ہے. آدھی رات تک فلمیں چلتی ہے، آدھی رات تک گانا بجتا ہے. 2 بجے تک بیٹھے رہیں گے چوک پر، زور کے بعد اٹھیں گے. کون سا مسلمان ہے، کون سا عاشق رسول ہے؟ کیا کابر کی زندگی آتی. 40 برس تک امام اعظم ابو حنیفہ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے اللہ والے گزرے. ان کا انتقال ہوا، انہوں نے وصیت نامہ لکھا میری نماز جنازہ ہر کوئی نہیں پڑھا سکتا، میری نماز جنازہ وہی آدمی پڑھائے جن میں 4 شرطیں پائی جائے. پہلی شرط انہوں نے لکھی میری نماز جنازہ وہی آدمی پڑھائے جس کی بالغ ہونے سے میرے جنازے کے وقت تک کبھی بھی کسی بھی حال میں بھی سردی گرمی سفر حضر تکبیر اولا بھی فوت نہ ہوئی. آج اس زمانے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے. عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی تھے، اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ جب مسجد کو آتا ہوں ٹھوکریں لگتی ہے ٹکریں لگتی ہے، آپ مجھے اجازت دے میں گھر ہی میں نماز پڑھ لیا کروں. کہا تو مجبور ہے، نابینا ہے، تو معذور ہے، تو گھر میں نماز پڑھ لیا کر، مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں تھی. 10 قدم دور نہیں گئے تھے کہ جبرائیل امین آئے، کہا آپ نے اس کو مسجد میں گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دی؟ کہا ہاں دے دی. کہا کیوں دی؟ اس کی وجہ سے تو دوسروں کی نماز قبول ہوتی ہے. پھر بلایا، پھر پوچھا اذان کی آواز سنتے ہو؟ کہاں سنتا ہوں. کہا پھر مسجد میں آنا ہی پڑے گا. ہم جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتے، جماعت نہیں نماز چھوڑ دیتے. ابھی پتہ نہیں چلے گا، قبروں میں جائیں گے تب پتہ چلے گا. حدیث پاک میں آتا ہے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے جب بے نمازی کو قبر میں دفن کیا جائے گا اتنا بڑا سانپ ازدہ مسلط کر دیا جائے گا، اتنا زہریلا سانپ، اتنا زہریلا ناگ ایک دفعہ اب دنیا میں پھونک مار دے قیامت تک کوئی سبزہ نہ ہوگے. وہ سانپ بولے گا فجر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے ظہر تک ماروں گا، ظہر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے عصر تک ماروں گا، عصر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے مغرب تک ماروں گا، مغرب کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے عشاء تک ماروں گا. نمازیں تو نے نہ پڑھی، تو میرے رب کا 5 وقت کا باغی ہے، قیامت تک میں تجھے اسی طرح مارتا رہوں گا. ہاں یہ تشبیہ دے کے فرمایا ہمارے قبر کی مٹی اس طرح ہو جائے گی، دائیں پسلیاں ادھر بائیں پسلیاں ادھر. مسجدوں کے پاس سے گزر جاتے، جوں تک نہیں رینگتی، جمعہ پڑھتے نماز. اللہ ہفتے کو کھلاتا ہے. گھر میں آٹا ہو یا نہ ہو ٹیلی ویژن ضرور ہے. بچہ گڈ مارننگ پہلے سیکھتا ہے، کلمہ بعد میں سیکھتا ہے. امی ابو کی دوائی کا پیسہ ہو یا نہ ہو ٹیلی ویژن ضرور ہے. مغرب میں 14 سب، فجر میں 30 سب، کہاں چلے جاتے سارے؟ اتحیات نہیں آتی، پوری زندگیاں ختم ہو گئی، وتر کا دعائے قنوت نہیں سیکھا. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے
پہلی وصیت لکھی، میری نماز جنازہ وہی آدمی پڑھائے جس کی پیدا بالغ ہونے سے لے کر قبر میں جانے کے وقت تک کبھی تکبیر اولیٰ بھی فوت نہ ہوئی ہو۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے دوسری شرط لکھی، میری نماز جنازہ وہی آدمی پڑھائے جس کی بالغ ہونے سے میرے جنازے کے وقت تک کبھی بھی کسی بھی حال میں بھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ تیسری وصیت، تیسری شرط لکھی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے، میری نماز جنازہ وہی آدمی پڑھائے جس کی بالغ ہونے سے میرے جنازے کے وقت تک کبھی بھی کسی بھی حال میں بھی عصر کی سنتیں چھوٹی نہ ہو۔ نفل کے درجے میں، ہم تو خاطر میں بھی نہیں لاتے۔ یہ تین شرطیں تو اللہ اللہ کرنے کی تھی۔ چوتھی شرط خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے چوتھی شرط لکھی، میری نماز جنازہ وہی آدمی پڑھائے جس کی بالغ ہونے سے میرے جنازے کے وقت کبھی بھی کسی بھی حال میں بھی اجنبی لڑکی پر نظر نہ پڑی ہو۔ ہاں، یہ شرط بڑی خطرناک تھی، اس دور میں تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک برقع پوش عورت سڑک کے پاس سے گزر جائے، اچھے اچھوں کا ایمان پھسل جاتا ہے۔ رات ساری رات گانا، ساری رات فلم چلتا ہے۔ جوانوں یاد رکھو، ساری کائنات سے چھپ سکتے ہو، اس خدا سے نہیں چھپ سکتے جو کالی پہاڑی پر چلنے والی کالی چونٹی کی لکیر کو بھی دیکھتا ہے۔ زلیخا نے کہا تھا نا یوسف سے، ہائی تلک آ جا، کوئی نہیں دیکھتا، دروازے سارے بند ہیں۔ وہ بڑا بت تھا، وہیں کالی چادر ڈال دی، جب خدا سے بھی چھپ گئے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تو تیرے جھوٹے خدا سے چھپ سکتی ہے، میرا خدا تو ساتویں کوٹھڑی کے اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے۔ پھر اتنے اجالے ہوئے، گناہ کیا، گناہ کا تصور بھی باقی نہ رہا۔ مصر کے کمانڈر نے خط لکھا تھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ایک بہت بڑی مشکل آ گئی ہے کہ مسلمان فوج کو ایک علاقے کے پاس سے گزرنا ہے، اور عیسائیوں نے یہ سازش کی ہے، خوبصورت لڑکیوں کو اچھے سے کپڑے پہنا کر یہ تعلیم دی ہے کہ جب مسلمان فوج ادھر سے گزرے تو تم بھی سڑک پہ آ کر ڈانس کرنا، کیونکہ ان کا یقین تھا کہ اگر مسلمان کے دل میں میل آ گیا تو اس کا ایمان کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اب تو خود ناچتے شادیوں میں، اس زمانے میں دوسرے سوچتے تھے کہ ہم ناچیں گے، وہ دیکھیں گے تو ایمان برباد ہو جائے گا۔ آج ایمان والا خود ناچتا ہے۔ وہ بڑے پریشان تھے۔ تم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط کا جواب لکھا، گھبراؤ نا، ساری قوم کو اکٹھا کرو، قرآن کریم کے 18ویں پارے سورہ نور کی ایک آیت سنا دو، میرا دعویٰ ایک نوجوان نظر نہیں اٹھائے گا۔ بگل بجایا، سارے فوجی کھٹے ہو گئے اور ایک آیت پڑھی، فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لكم ان اللہ خبیر بما يصنعون۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اگر تم نے کنکھیوں سے بھی دیکھ لیا میں خدا دیکھتا ہوں۔ ایک آیت سنا، بگل بجا، ایک آیت سنا، سارے فوجی اکٹھے، پھر کہا جاؤ سارے گزرو۔ اسی راہ سے گزرے، وہ لڑکیاں بیچ راستے میں ناچ ناچ کے تھک گئی، ایک نوجوان سپاہی نے بھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ جب سارے گزر گئے، تھوڑے دو چار باقی تھے، تو ایک عیسائی لڑکی کہنے لگی ارے یار کمال ہو گیا، اتنا سارا رقص و سرور، ناچ گانا، حسن و جمال، کسی نے نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا، لگتا ہے ساری فوج اندھوں کی ہے۔ ایک مسلمان سپاہی نظر جھکی ہوئی ہے، قرآن پڑھتا ہے اور کہتا ہے کون نظر اٹھائے گا، سارے اللہ کا قرآن سن کے آئے۔ وہ عیسائی لڑکی کہنے لگی اتنا پاور، اتنی طاقت، اتنا رقص و سرور، سارا زور لگا دیا، وہ قرآن میں پھر کتنا زور ہوگا، ایسے نہ جاؤ ہمیں بھی سناتے جاؤ۔ وہ ایک آیت سنائی مسلمان سپاہی نے، ساری عیسائی لڑکیاں مسلمان بن گئی۔ آج دیکھو میرا آپ کا حال،
6,666 قرآن کی آیتیں میرے تمہارے دروازے پر دھکے کھاتی پھرتی ہے. 5 لاکھ احادیث کا ذخیرہ ہے. پیدا ہونے سے قبر میں جانے کے وقت تک پورا سرمایہ ہمارے نبی نے ہمیں بتلایا. کون عمل کرے؟ سارے عمل کرنے والے مدینے میں سو گئے. کون نہیں جانتا شراب پینا حرام ہے پھر بھی پیتے؟ کون نہیں جانتا سود کھانا حرام ہے پھر بھی کھاتے؟ کون نہیں جانتا شادیوں میں ناچنا حرام ہے پھر بھی ناچتے؟ کون نہیں جانتا شادیوں میں پٹاخے پھوڑنا حرام ہے پھر بھی پھوڑتے؟ کون نہیں جانتا شادیوں میں 20 سڑکوں پہ عورتیں کھٹی مردوں کے ساتھ مل کر ناچتی ہے، یہ سارا کبیرہ گناہ ہے؟ کون نہیں جانتا یہ سارا کبیرہ گناہ ہے پھر بھی کرتے؟ کون سے مسلمان ہیں؟ کون سا ایمان ہے؟ صحابہ کے زمانے میں کتنی حیا تھی. 2 3 سال کے لیے کافر لوگ، دین کے دشمن، قرآن کے دشمن، اپنی جوان بیٹی اور بہووں کو مسلمانوں کے گھروں میں چھوڑ کے جاتے تھے. خدا کی قسم تاریخ گواہ کسی مسلمان سپاہی پر زنا کا جھوٹا الزام بھی نہیں لگا. ایک وقت تھا مسلمانوں غیروں کی لڑکیوں کی حفاظت مسلمان کرتا تھا. آج ایک چھت کے نیچے رہنے والی مسلمان عورتیں اسی گھر کے مردوں سے محفوظ نہیں ہیں. گھر گھر میں زنا چلتا ہے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے 4تھی شرط لکھی، میری نماز جنازہ وہی آدمی پڑھائے جس کی بالغ ہونے سے میرے جنازے کے وقت تک کبھی بھی کسی بھی حال میں بھی اجنبی لڑکی پر نظر نہ پڑی ہو. یہ 4 شرط. وصیت نامہ بار بار پڑھا جا رہا ہے تھوڑی تھوڑی دیر میں. مولانا مناظر حسن گیلانی فرماتے ہیں 15,000 محدث تھے جنازے میں، 20,000 حافظ قرآن تھے، 50,000 ناظرہ قرآن پڑھانے والے تھے. تھوڑی تھوڑی دیر میں وصیت نامہ پڑھا جا رہا ہے. عالم بھی ہے، حافظ بھی ہے، مفسرین بھی ہے، محدثین بھی ہے. لیکن وہ سچ کا زمانہ تھا، ایک بھی آگے نہیں آیا. آج کا زمانہ ہوتا سب سے پہلے آگے وہی ہوتا جس نے کبھی فجر پڑھی نہیں ہوتی. چلو چلو بہت بڑے ولی کا جنازہ ہے، نماز تو پڑھا لو، کم از کم اخبار میں فوٹو تو چھپے گا. وہ جھوٹوں کا زمانہ نہیں تھا، وہ سچوں کا زمانہ تھا. عصر کا وقت ہوا، ایک نوجوان پہلی صف سے آگے آیا. وہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے چہرے سے کفن کی چادر ہٹائی، آنسو بہائے اور کہنے لگا روتے روتے، او خواجہ میں جانتا ہوں تو کسے کہہ کر کے گیا ہے، میں نے بڑی مخفی زندگی گزاری تھی، میرا راز صرف میرا اللہ میرا خواجہ جانتا تھا. تو دنیا سے چلا گیا، تو نے دنیا کے سامنے میرا راز فاش کر دیا. پتہ نہیں آگے میرے مقدر میں کتنی زندگی ہے. آج تک یہ 4 شرطیں میرے دامن میں موجود ہے. ڈرتا ہوں آگے چل کر اگر اس کے خلاف ہو گیا میں کالی کملی والے کو کیا منہ دکھاؤں گا. لوگوں سے کہا چلو صفے بناؤ. الحمدللہ 4 شرطیں میرے اندر موجود ہے. مسلمانوں یقین کرو، نہ وہ کسی مسجد کا امام تھا، نہ کسی علاقے کا پیر تھا، نہ کسی مدرسے کا شیخ الحدیث تھا، نہ کسی علاقے کا پیر تھا، بلکہ اس زمانے میں ہندوستان کے تخت پر حکمرانی کرنے والا خواجہ شمس الدین التمش تھا. بادشاہ ہے، کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی. بادشاہ ہے، کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی. بادشاہ ہے، کبھی عصر کی سنت نہیں چھوٹی. بادشاہ ہے، ماں بیٹی بہن کے علاوہ کبھی اجنبی لڑکی پر نظر نہیں پڑی. سینے پر ہاتھ رکھ کے سوچو بادشاہ ہے تو رعایا کیسی ہوگی؟ جو بھی مرتا ہوگا سیدھا جنت میں جاتا ہوگا. ایک وہ اکابر تھے. آج ہمارا حال دیکھو، وہ ساری زندگی اللہ اللہ کی رٹ لگاتے تھے. سلیمان بن یسار رحمت اللہ علیہ وہ قافلے کی شکل میں جا رہے تھے. جب رات کا وقت ہوا وہ اپنے خیمے میں بیٹھے تھے. ایک نوجوان لڑکی آئی، بڑی خوبصورت تھی، اور آ کر کے سلیمان بن یسار رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگی کہ آپ بھی نوجوان ہیں، میں بھی نوجوان ہوں، آپ بھی حسین ہیں، میں بھی حسین ہوں، اور آپس میں لطف اندوز ہونے کے لیے تنہائی بھی میسر ہے. حیا سوس لباس بھی اتار دیا اور سلیمان بن یسار کو دعوت زنا دی. سلیمان بن یسار سوچنے لگے میری زندگی کی نیکیاں برباد کرنے کے لیے شیطان نے اس کو بھیجا ہے. اتنے روئے کہ وہ شرمندہ ہو کر وہ لڑکی بھاگ گئی. رات کو سوئے تو یوسف علیہ السلام خواب میں ملے. کہا سلیمان بن یسار تو نے ولی ہو کر وہ کام کر دکھایا جو کسی زمانے میں نبی نے کر دکھایا تھا. آج تو ہم نے شیطان کے سارے کام آسان کر دیے، اس کو محنت نہیں کرنی پڑتی.
اگر وہ چھپ بھی جائیں تو ہم بلاتے آجا، کہاں دکھتا نہیں ہے. اب تو شیطان مسجدوں میں بھی آ جاتے ہیں، اس لیے تو مسجدوں میں دل نہیں لگتا. جسم کہیں اور ہے، روح کہیں اور بھٹکتی ہے. وہ مولانا تقریر کر رہے تھے، ایک آدمی رو رہا تھا. کہا ایسے تو کوئی بات کہی نہیں، رونے کی تو کیوں رو رہا ہے؟ کہا آپ جب تقریر کرتے آپ کی داڑھی ہلتی ہے، مجھے میری مرحوم بکری یاد آ رہی ہے. سارے سودے نمازوں میں یاد آتے ہیں. مکھی نماز نہیں پڑھنے دیتی. ایک بچہ بھول سے کہہ تو دے عشاء میں سانپ دیکھو کیا حال بنتا ہے. شیطان ہر قدم قدم پر ہمارے ساتھ ہے. اس لیے تو ہمارے ایمان میں اب وہ روشنی نہ رہی، وہ اجالا نہ رہا. کون قرآن پڑھتا ہے، کون نماز پڑھتا ہے؟ ارے کتنی تقریریں سنی آج تک، انٹرنیٹ پر دیکھو لاکھوں تقریریں مل جائیں گی. تقریروں سے کہاں زندگیاں بنی ہے؟ سننے سے کچھ نہیں ہوتا، یہاں چنگاری لگنی چاہیے. میں ساری رات تقریر کروں، فجر میں کوئی نہ جائے تو میری تقریر کا کیا بنا؟ اوپر سے مجھے کوڑے پڑیں گے. ساری رات چلاتا رہا، فجر میں تو کوئی تھا نہیں. کیا کوئی بھروسہ نہیں مسلمانوں. زندگی بہت مختصر ٹائم ہے. اکابر کی زندگیاں پڑھو. 45-50 سال کی عمر تھی مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی. برکت اسے بولتے. اتنی مختصر زندگی میں 1300 کتابیں لکھی. ہمارے پاس عمر نو بھی ہو جائے نا، پھر بھی اتنی پڑھ نہیں سکتے. خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے. بٹھیارے نے دیکھا ان کو، روٹی پکانے والے نے. جامع مسجد کی سیڑھیاں چڑھ رہے اتر رہے، چڑھ رہے اتر رہے، پریشان ہے. وہ بٹھیارا آ کر کے کہنے لگا، ارے دنیا سوئی ہوئی ہے، رات کا کتنا حصہ گزر گیا، آپ کبھی سیڑھیاں چڑھتے کبھی اترتے، پریشان ہو، کیا بات ہے؟ خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، ارے 4-5 مہمان اندر آ کے بیٹھے ہوئے پریشان ہیں، میں پریشان ہوں، روٹی کھلاؤ لیکن پلے کچھ ہے ہی نہیں. وہ بٹیارا کہنے لگا کہ اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، ابھی انتظام کر دیتا ہوں. وہ گیا اور سارا انتظام کر کے لایا، روٹیاں سالن وغیرہ مہمانوں کو کھلایا. پھر مہمان سارے چلے گئے تو خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ نے اس بٹیارے کا ہاتھ پکڑ لیا. کہا چل مانگ، کیا مانگتا ہے؟ کہا نہیں اللہ کا دیا ہوا سب کچھ نہیں چاہیے. کہا نہیں چل مانگ، کیا مانگتا ہے؟ کہا چلو آپ کو اتنا ہی جذبہ، اتنا ہی شوق ہے اور آپ کا دریائے کرم اتنا ہی جوش مار رہا ہے تو ایک ہی چیز چاہیے. کہا کیا؟ کہا مجھے اپنے جیسا بنا دو. کہا یہ تو ممکن نہیں، تو بڑی مشکل بات ہے. کہا پھر کیوں تماشے کرتے ہو کہ کیا چاہیے کیا چاہیے؟ جب یہ دینے کا ارادہ ہی نہیں ہے تو پوچھ کیوں رہے ہو؟ اگر دینے کا ارادہ ہی ہے تو میں تو ایک ہی چیز مانگتا ہوں، کیا؟ مجھے اپنے جیسا بنا لو. تو خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ نے اس کو سینے سے لگایا اور تھوڑا سا دبایا اور اس بٹھیارے کی روح نکل گئی. آہستہ آہستہ جو تجلیات خداوندی سینے میں اکٹھی کر کے رکھی تھی اس کا یکدم کرنٹ وہ کیسے برداشت کرتا؟ داتا گنج بخش اجمیری رحمت اللہ علیہ کشف المحجوب میں لکھتے، ابو علی الخواص بہت بڑے اللہ والے گزرے، وہ جنگلوں میں رہتے تھے. جنگل میں ایک دفعہ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کے کہنے لگا، آپ ابو علی الخواص ہے؟ کہا ہاں. کہا میں بہت بڑا دور دراز کا سفر طے کر کے آپ کی خدمت میں پہنچا ہوں اور آپ کی صحبت میں چند دن گزارنا چاہتا ہوں. تو شیخ مراقب ہوئے، تھوڑی دیر کے بعد گردن اٹھائی، کہا تیرے بدن سے مجھے کفر کی بدبو آ رہی ہے. تو وہ کہنے لگا ہاں میں مذہباً عیسائی ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں، لیکن بڑا دور دراز کا سفر طے کر کے آپ تک پہنچا ہوں، آپ مجھے اپنی صحبت سے محروم نہ کیجیے. تو شیخ ابو علی الخواص نے ٹالنا چاہا کہ دیکھ میرے ساتھ تو بڑی تکلیفیں ہوں گی، فاقے بھی پڑیں گے، مشقتیں بھی جھیلنی پڑیں گی. تو وہ کہنے لگا میں سب کچھ جھیل لوں گا لیکن مجھے آپ کے ساتھ کچھ دن گزارنے ہیں. کہا ٹھیک ہے چلو. ہفتہ عشرہ ہو گیا. اب کھانا تو وہاں ان کے پاس تو روحانی غذا ہوا کرتی تھی، وہ ہماری طرح ٹنگڑیاں تھوڑی چباتے تھے. ہفتہ عشرہ ہوا تو وہ جو ساتھ میں تھا وہ عیسائی، اس کی ٹانگیں کانپنے لگی، انتڑیوں میں بل پڑنے لگے. تو وہ کہنے لگا آپ تو اللہ کے بڑے ولی ہیں، قدر و منزلت ہے اللہ کے دربار میں، آپ اسی کے توسل سے کچھ مانگ لیجئے، میرے لیے تو چلنا دشوار ہے. کہا پہلے ہی تو کہا تھا، تم بس ضد تھے. کہا ارادہ تو تھا کچھ نہ بولوں لیکن اب تو چلنا بہت دشوار ہو گیا ہے. تو شیخ ابو علی الخواص سجدے میں گئے، کہا مالک اس کافر کے سامنے مجھے رسوا نہ کر. آسمان سے ایک طبق آیا، بڑا تھال، اس میں 2 پیالے شربت کے 2 روٹیاں تھی. ایک پیالہ شربت کا ایک روٹی اپنی طرف کی، ایک پیالہ شربت کا ایک روٹی اس کی طرف کی. کہا چل کھا.
اس نے کھایا، ہفتہ عشرہ گزر گیا، اس کی پھر وہی کیفیت بن گئی. شیخ ابو علی الخواص سوچنے لگے اس دن تو رب نے لاج رکھی تھی، اب روزانہ ایک جیسی کیفیت تو ہوتی نہیں، چل آج وہ مانگے اس سے پہلے اسی کو کہہ دیتا ہوں. تو وہ کہے اس سے پہلے اسی کو کہہ دیا کہ تو بھی عیسائیوں کا بڑا پیر پادری لگتا ہے، چل آج تیری باری. وہ سجدے میں چلا گیا. تو ابو علی الخواص سوچنے لگے اس کے سجدے میں جانے سے کیا فرق پڑتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد آسمان سے ایک بڑا تھال آیا جس میں 4 پیالے شربت کے 4 روٹیاں تھیں. 2 پیالے شربت کے 2 روٹیاں اس نے اپنی طرف کی اور 2 پیالے شربت کے 2 روٹیاں شیخ کی طرف کرتے ہوئے کہا کل تناول فرمائے. تو وہ سوچنے لگے تو استدراج کا کھانا ہے کیسے کھاؤں. تو کہا کھائیے اور 2 مبارک بھی وصول کیجیے. کہا کون سی 2 مبارک. کہا میں نے سجدے میں سر رکھا. کہا مالک اسلام اگر سچا مذہب ہے تو اسلام کی برکت سے 2 پیالے شربت کے 2 روٹیاں دے دے، اور ابو علی الخواص اگر تیرا سچا ولی ہے تو اس کی برکت سے 2 پیالے شربت کے 2 روٹیاں دے دے. آپ کھائیے، میرے ایمان کے گواہ بھی بن جائے اور اپنی ولایت کی مبارک بھی وصول کر لیجیے. کیسے کیسے اللہ والے تھے جن کی ولایت کی تصدیق عرش عظیم سے آیا کرتی تھی. ہم کہاں اللہ والے کو جانیں گے، ہمیں آج تک کبھی خدا ہی سمجھ نہیں آیا. ارے کس نے تجھے پیدا کیا، کس نے تجھے آنکھیں دی، کس نے تجھے دل دیا، کس نے تجھے دماغ دیا، کس نے تجھے بیوی دی، کس نے تجھے شعور بخشا. اللہ فرماتا ہے مجھے بھی بڑا قہر آتا ہے، مجھے بھی بڑا غصہ آتا ہے، مجھے بھی بڑا صدمہ لگتا ہے. آنکھیں بناؤں میں، چہرہ بناؤں میں، تصویر بناؤں میں، جب یہ ماتھا میری چوکھٹ کے علاوہ کہیں اور تو جھکاتا ہے، میری غیرت گوارا نہیں کرتی، میں تجھے برباد کر دوں. علامہ شبلی رحمت اللہ علیہ وہ اپنے مریدین کے ساتھ جیل خانے کے پاس سے گزرے. وہ ایک لاش لٹک رہی تھی اور وہ لاش کیسی تھی، دونوں ہاتھ نہیں، دونوں پاؤں نہیں اور سر بھی نہیں. تو علامہ شبلی رحمت اللہ علیہ اس لاش کے قریب گئے، پاس گئے اور اس لاش کو بوسا دیا. تو مریدین کہنے لگے حضرت جی یہ کوئی کسی ولی کی لاش تو ہو ہی نہیں سکتے، تو کسی چور اچکے کی لاش ہے، آپ نے اس کو بوسا دیا. کہا اس لاش نے مجھے ایک سبق سکھایا. اچھا لاشیں بھی درس دینے لگی، کیا سبق سکھایا. کہا دیکھ قانون اسلام کا، ضابطہ قرآن کا، اس نے چوری کی ایک ہاتھ کٹ گیا، پھر بھی نہیں باز آیا، پھر چوری کی ایک ہاتھ کٹ گیا، دوسرا، پھر چوری کی پاؤں کٹ گیا، پھر چوری کی دوسرا پاؤں کٹ گیا، پھر چوری کی سر کٹ گیا. یہ مجھے چلا چلا کر یہ لاش کہہ رہی ہے شبلی مجھے چوری سے پیار تھا، سب کچھ کٹا بیٹھا لیکن چوری کا دامن نہیں چھوڑا. تجھے تیرے رب سے پیار ہے، سب کچھ کٹا دینا لیکن رب کا نام نہ چھوڑنا. مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ چھاونی بنائی تھی. کسی انگریز گورنر کے پاس جا کر کسی نے چگلی کی کہ یہ مولانا قاسم نانوتوی نے جو چھاونی بنائی ہے اس میں وہ انگریزوں کے خلاف سازشیں کرتے. وہ ہماری طرح کچے کان کے نہیں تھے، انگریز قوم تو بڑی حساس اور ہوشیار تھی. تو انگریز گورنر کہنے لگا ٹھیک ہے ہم تحقیق کریں گے. ایک آدمی کو جبہ پہنا کر بھیج دیا مولانا قاسم صاحب نانوتوی کے درس میں. مولانا سبق پڑھاتے رہے، 3 گھنٹے سبق پڑھایا. وہ انگریز بیٹھا سن رہا ہے، پھر بعد میں آیا دوڑا بھاگا چلا کر کہنے لگا ایسا چہرہ دیکھ کر آیا ہوں جو جھوٹوں کا چہرہ نہیں ہو سکتا. مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ سہارنپور میں ریل کا ٹکٹ لینے گئے، وہ دینے والا ہندو تھا. مولانا وہ کہنے لگا مولانا میں آپ کو ریل کا ٹکٹ دیتا ہوں، مجھے جنت کا ٹکٹ دے دیجیے. کہا بھائی کیوں؟ کہا آپ کتنے حسین ہیں، آپ کا بنانے والا کتنا حسین ہوگا، آپ کا چہرہ دیکھ کر میں نے کلمہ پڑھ لیا. اکابر کے چہروں کو دیکھ کر انہوں نے کلمے پڑھے. آج ہمارے اخلاق، ہمارا ایمان دوسروں کے ایمان کے لیے رکاوٹ بنا ہوا ہے. جو کام کرنا ہے وہ سارا چھوڑ دیا، جو نہیں کرنا ہے اس میں سارے مست ہے. ارے باز اللہ والے تو ایسا ہے ایک ایک کے ہاتھ پر لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے. وہ اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے، مراقبے میں تھے. آواز آئی، غیبی آواز، بایزید بستامی اٹھو، یہودیوں کا بہت بڑا میلہ چل رہا ہے، ان کا لباس پہنو اور ان کے میلے میں شرکت کرو. تو بایزید بستامی نے اس آواز کو شیطانی آواز سن کر سنا انسنا کر دیا، پھر واپس مراقبے میں لگ گئے. دوسری دفعہ پھر آواز آئی، بایزید بستامی اٹھو، ان کا بہت بڑا میلہ چل رہا ہے، ان کا لباس پہن کر میلے میں جاؤ. پھر بھی سنی انسنی کر دی، شیطانی آواز سمجھا. تیسری دفعہ آواز آئی، بایزید بستامی اسے خدائی پیغام سمجھو، اٹھو بسم اللہ پڑھو، ان کا لباس پہن کر ان کے میلے میں جاؤ. اٹھے، بسم اللہ پڑھا، بسم اللہ پڑھی اور ان کا لباس پہنا. اور یہودی جگ در جگ میلوں میں شرکت کر رہے تھے. یہ میلے میں گئے، بہت سارے ان کے علماء گدی پر براجمان تھے، ان کا بہت بڑا
راہی پادری تھا، وہ کرسی پر براجمان ہوا اور اسٹیج پر مائک کے سامنے کچھ کہنا چاہ رہا تھا، لیکن اس کے جسم پر عجیب اور غریب کیفیت طاری ہو گئی، اس کی طلاقت لسانی سلب ہو گئی، اور جو یہودی گدوں پر بیٹھے ہوئے تھے مجمع میں سے کسی نے پوچھ لیا یہ مائک کے سامنے کرسی پر بیٹھے ہوئے کچھ بولتے کیوں نہیں ہے؟ جب مجمع میں چیمی گویا شروع ہوئی اور زیادہ کوہرام مچ گیا تو وہ جو بیٹھا ہوا تھا راہب بڑا پادری، وہ کہنے لگا اس مجمع میں ایک محمدی آ کے بیٹھا ہوا ہے، جب تک وہ بیٹھا رہے گا میں اپنی تقریر شروع نہیں کروں گا۔ مجمع جوش انتقام میں بھڑک اٹھا، کہا آپ بتاؤ اس کا حلیہ کیسا ہے، ابھی اس کا سر قلم کر دیتے ہیں۔ کہا نہیں، بغیر کسی برہان اور دلیل کے کسی کو قتل کرنا اسلام یہ جائز نہیں ہے۔ کہا پھر کیا کریں گے؟ کہا میں اس کو چند سوال کروں گا، اگر وہ میرے سوال کا صحیح جواب دے دیتا ہے تو ہم اس کی پیروی کریں گے، اور اگر نہیں دیتا ہے تو پھر ہم اس کا سر قلم کر دیں گے۔ اس راہب نے اس کو آواز لگائی، تجھے تیرے نبی محمد کا واسطہ، تو جہاں بیٹھا ہے وہاں کھڑا ہو جا۔ باعزت بستامی اٹھے، منتظر نگاہوں کو سکون ملا۔ باعزت بستامی کہنے لگے چل کل سوال، جتنے سوال کرنے ہیں کر، سارے جواب میں دوں گا۔ راہی پوچھتا ہے وہ ایک بتا جس کا کوئی دوسرا نہیں۔ باعزت بستامی نے کہا وہ ایک اللہ کی ذات ہے جس کا کوئی دوسرا نہیں۔ راہی پوچھتا ہے وہ دو بتا جس کا کوئی تیسرا نہیں۔ باعزت بستامی نے کہا وہ رات اور دین ہے جس کا کوئی تیسرا نہیں۔ راہی پوچھتا ہے وہ تین بتا جس کا کوئی چوتھا نہیں۔ باعزت بستامی نے کہا وہ عرش، کرسی اور قلم، یہ تین چیزیں جس کا کوئی چوتھا نہیں۔ راہی پوچھتا ہے وہ چار بتا جس کا کوئی پانچواں نہیں۔ باعزت بستامی نے کہا وہ چار آسمانی کتابیں قرآن، توریت، زبور، انجیل جس کا کوئی پانچواں نہیں۔ راہی پوچھتا ہے وہ پانچ بتا جس کا کوئی چھٹا نہیں۔ باعزت بستامی نے کہا وہ مسلمان کی دین کی 5 فرض نماز ہے جس کا کوئی چھٹا نہیں۔ راہی پوچھتا ہے وہ 6 بتا جس کا کوئی 7واں نہیں۔ باعزت بستامی نے کہا کہ وہ 6 دین ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان بنایا جس کا کوئی 7واں نہیں۔ راہی پوچھتا ہے وہ 7 بتا جس کا کوئی 8واں نہیں۔ باعزت بستامی نے کہا وہ 7 آسمان 7 زمین ہے جس کا کوئی 8واں نہیں۔ راہی پوچھتا ہے وہ 8 بتا جس کا کوئی 9واں نہیں۔ باعزت بستامی نے کہا وہ عرش کو اٹھانے والے 8 مقرب فرشتے جس کا کوئی 9واں نہیں۔ راہی پوچھتا ہے وہ 9 بتا جس کا کوئی 10واں نہیں۔ باعزت بستامی نے کہا حج تمتع کرنے والا قربانی کی طاقت نہ رکھتا ہو، اسلام کا ضابطہ ہے کہ وہ روزے رکھے، یہ جس کا کوئی 10واں نہیں۔ راہی پوچھتا ہے وہ 10 11 12 کیا ہے کہ جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا۔ باعزت بستامی نے کہا 11 تو یوسف علیہ السلام کے بھائی ہے، 12 سال کے 12 مہینے ہیں، اور 13 وہ ہے جس کو یوسف علیہ السلام نے خواب میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ راہی پوچھتا ہے وہ کون سی قوم ہے جو سچ بولی پھر بھی جہنم میں گئی۔ باعزت بستامی نے کہا وہ یہود اور نصارہ ہے، دونوں ایک دوسرے کو جھوٹا کہتے، دونوں سچے پھر بھی جہنم میں گئے۔ راہی پوچھتا ہے وہ کون سی قوم ہے جو جھوٹ بولی پھر بھی جنت میں گئی۔ کہا وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ہے جنہوں نے یعقوب سے جھوٹ بولا تھا، بھیڑیا یوسف کو کھا گیا، وہ کنویں میں پھینک کے آئے تھے، جھوٹ بولے پھر بھی جنت میں گئے۔ راہی پوچھتا ہے والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا، ان آیتوں کی تفصیل کرو۔ باعزت بستامی نے کہا جاریات سے مراد ہوائیں ہے، حاملات سے مراد پانی کے بھرے ہوئے بادل ہے، اور جاریات سے مراد ہوائیں ہے، اور مقسمات سے مراد وہ فرشتے ہیں جو ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک رزق رسانی کی خدمت انجام دیتے ہیں۔ راہی پوچھتا ہے وہ کون سی قبر ہے جو اپنے مدفون کو ساتھ لیے پھرتی ہے۔ باعزت بستامی نے کہا وہ یونس علیہ السلام کی مچھلی ہے۔ راہی پوچھتا ہے وہ کون سا پانی ہے، نہ زمین سے نکلا نہ آسمان سے برسا۔ باعزت بستامی نے کہا سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو جو پانی بھیجا تھا وہ گھوڑوں کا پسینہ تھا، نہ زمین سے نکلا نہ آسمان سے برسا۔ راہی پوچھتا ہے وہ 4 چیزیں بتاؤ، نہ ماں کے پیٹ سے نکلی نہ باپ کے پشت سے گزری۔ باعزت بستامی نے کہا آدم علیہ السلام اللہ نے مٹی سے بنایا، حوا علیہ السلام اللہ نے آدم کی بائیں پسلی سے بنایا، اور اسماعیل علیہ السلام کا دمبا اللہ نے آسمان سے اتارا، صالح علیہ السلام کی اونٹنی اللہ نے پہاڑی سے نکالی۔ راہی پوچھتا ہے وہ کون سی چیز ہے اللہ نے پیدا کی اور اللہ نے خرید لی؟ کہا وہ انسان کا نفس ہے۔ راہی پوچھتا ہے زمین پر سب سے پہلا خون کس کا گرایا گیا؟ کہا حابیل جس کو اس کے بھائی قابل نے قتل کیا تھا۔ راہی پوچھتا ہے دریاؤں میں سے بزرگ ترین دریا بتاؤ؟ کہا جیحون، سیحون، دریائے نیل، دریائے فرات۔ راہی پوچھتا ہے چوپایوں میں سے بزرگ ترین چوپایا بتاؤ؟ کہا گھوڑا۔ راہی پوچھتا ہے اور 12 مہینوں میں سے بزرگ ترین مہینہ بتاؤ؟ کہا رمضان المبارک۔ راہی پوچھتا ہے سال کی بہترین رات بتاؤ؟ کہا لیلۃ القدر۔ راہی پوچھتا ہے
ہے ایک درخت ہے جس کی 12 ٹہنیاں ہیں، ہر ٹہنی پہ 30 پتے ہیں، ہر پتے پہ 5 پھول ہے، 2 دھوپ میں 3 سائے میں، بتاؤ یہ کیا چیز ہے؟ بایزید بستامی نے کہا درخت سے مراد سال ہے، 12 ٹہنی سے مراد 12 مہینے ہے، اور 30 پتوں سے مراد 30 دن ہے، 5 پھول سے مراد 5 نمازیں ہیں، 2 دھوپ میں ظہر اور عصر، 3 سائے میں مغرب عشاء اور فجر۔ راہب کہتا ہے جب گدھا چیختا ہے تو کیا کہتا ہے؟ بایزید بستامی نے کہا گدھا چیختا ہے تو کہتا ہے ٹیکس وصول کرنے والوں پہ اللہ کی لعنت۔ کہا کتے کی آواز کیا کہتی ہے؟ کہا کتا کہتا ہے جہنمیوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ کہا مور کی آواز کیا کہتی ہے؟ کہا مور کہتا ہے الرحمن علی العرش استوی۔ بیل کی آواز کیا کہتی ہے؟ کہا بیل کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ کہا اونٹ کی آواز کیا کہتی ہے؟ کہا اونٹ کہتا ہے حسبنا اللہ وکفی باللہ وکیلا۔ کہا بھینس کی آواز کیا کہتی ہے؟ کہا بھینس کہتی ہے سبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون۔ راہب پوچھتا ہے بتاؤ کون سی چیز ہے جو نہ انسان ہے نہ جنات ہے نہ فرشتہ ہے، پھر بھی اللہ نے اس پر وحی نازل فرمائی، اللہ نے اس کا قرآن میں ذکر فرمایا؟ بایزید بستامی نے کہا وہ شہد کی مکھی ہے۔ انٹرویو ختم؟ ہاں ختم۔ اب کوئی سوال؟ کوئی سوال نہیں، سب ختم؟ ہاں سب ختم۔ کتنے سوال کیے؟ کہا بہت، ہو گیا سب، اب کچھ نہیں پوچھنا۔ میں ایک سوال کروں؟ ہاں کرو، جواب دے گا نا؟ ہاں دوں گا۔ دیکھو سارے بیٹھے ہیں، جواب دینا پڑے گا۔ ہاں دوں گا جواب۔ کہا چل بتا جنت کی چابی کیا ہے؟ وہ چپ، پتا ہے ابھی کہوں گا تو جوتے پڑیں گے۔ تو بایزید بستامی نے مجمع کی طرف دیکھ کر کہا دیکھو تمہارے پادری کے سب جواب دیے، وہ میرے ایک جواب دینے سے اعتراض کر رہا ہے۔ تو مجمع وہ کہنے لگا مجھے ڈر لگتا ہے مجمع کہیں مجھے پیٹے گا۔ تو مجمع کہنے لگا آپ تو ہمارے امیر ہو، آپ کی نظر میں اگر ہمارے لیے کوئی راستہ صحیح ہے تو بتلا دے، ہم آپ کی پیروی کریں گے۔ تو وہ دبی آواز میں کہنے لگا سچی بات یہ ہے کہ جنت کی چابی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ یہ بات سن کر پورا مجمع مسلمان بن گیا۔ جب بایزید بستامی میلے سے باہر نکل رہے، حاطب سے آواز آئی میرے بندے بایزید تو نے میرے کہنے پر عیسائی لباس پہن لیا، تیری اس اطاعت کے سلے میں میں نے تیرے ہاتھ پر جم غفیر کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ کیا کابیر تھے! ہماری زندگیاں دیکھو، ہمارے اخلاق دیکھو۔ آج ہمارے نبی نے تو فرمایا سیل من قطعک واعف عمن ظلمک، جو توڑے اس سے جوڑو، جو توڑے اس سے جوڑو، جو ظلم کرو اسے معاف کر دو۔ بھائی بھائی کو کاٹ رہا ہے، ایک بالش زمین پر بھائی بھائی کو ذبح کر دیتا ہے، ایک چھت کے نیچے رہنے والے 2 بھائی کی نہیں بنتی، بڑا کھا کے باہر نکلتا ہے جب چھوٹا اندر آتا ہے کھانے۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک مرید آیا کینچی لے کر، کہا حضرت جی کینچی لایا ہو آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ کہا میں نہیں لیتا۔ کہا اچھا چھوٹا سا ہدیہ اس لیے ٹھکرا رہے ہو، کوئی بڑا سا ہوتا تو قبول کر لیتے۔ کہا جا گھر سے سوئی لے کر آ، قبول کر لوں گا، یہ کینچی قبول نہیں کروں گا۔ کہا اچھا اتنی بڑی کینچی ٹھکرا رہے ہو، سوئی کو منظور کر رہے ہو؟ کہا کینچی کا کام توڑنا ہے، سوئی کا کام جوڑنا ہے۔ بابا فرید الدین گنج شکر جوڑنے آئے، توڑنے نہیں آیا۔ ہمارے دلوں میں آج کوئی خوف ہی نہ رہا، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں۔ مسلمانوں ایک وقت آئے گا مر جائیں گے، موت کے وقت کی پیاس سے پناہ مانگو، ایسی زبردست پیاس لگتی ہے سمندر پلاؤ پیاس نہیں بوجھتی۔ جن کو ایک دفعہ سٹاک آیا ان سے جا کے پوچھو، تو ہسپتالوں میں ایڑیا رگڑ دے پھر بھی دنیا بکتے بکتے۔ کیا ساتھ آتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کی لخت جگر، نبی کی نور نظر، حسنین کریمین کی اماں، شیر خدا علی مرتضی کی گھر والی کا انتقال ہو گیا۔ جب صحابہ کرام جب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں اتارنے لگے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کا دیوانہ، نبی کا پروانہ، قبر کے سامنے کھڑے ہو کر قبر کو مخاطب کر کے کہنے لگے ارے او قبر تجھے پتہ بھی ہے تیری قبر میں آج کون آ رہا ہے؟ یہ تو نبی کی لخت جگر ہے، نبی کی نور نظر ہے، حسنین کریمین کی اماں ہے، شہر خدا علی مرتضی کی گھر والی ہے، مسلم شریف میں موجود ہے۔ قبر کے اندر سے جواب آیا او نبی کے دیوانے، او نبی کے پروانے، یہ قبر ہے کوئی تخت شہنشاہی نہیں، یہ قبر ہے کوئی ایوان صدر نہیں، یہ قبر ہے دنیا کا کوئی ٹھکانہ نہیں، یہ قبر ہے دنیا کی کوئی جگہ نہیں۔ بہانے
بتانے کی ضرورت نہیں امی کس کی ہے، باجی کس کی ہے، گھر والی کس کی ہے۔ قبر کہنے لگی یا تو صرف اعمال دیکھے جائیں گے، اگر اعمال صحیح ہے کوئی بھی ہو جنت ملیں گی، اگر اعمال صحیح نہیں ہے تو پھر وہ لوط علیہ السلام کی گھر والی بھی کیوں نہ ہو، نوح علیہ السلام کی گھر والی بھی کیوں نہ ہو، ارے نبی کا سگا چچا بھی کیوں نہ ہو، ارے ابراہیم کا ابا آزر بھی کیوں نہ ہو، برباد کر کے رکھ دیے جائیں گے۔ اعمال چلیں گے، اعمال یہ نہیں دیکھا جاتا جنازہ کہاں سے نکلا ہے، بنگلے سے نکلا ہے، جھونپڑی سے نکلا ہے، دیکھا جائے گا اعمال ہے، ایمان ہے، ورنہ ساری چیزیں برباد، کچھ نہیں۔ ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو، لوگوں کے سینوں کو غیبت اور چگلی سے چھلنی نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو۔ صاحب عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے ایک روایت نقل کی ہے، ہمارے نبی نے صحابہ سے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، لوگوں کو الگ الگ صورتوں میں پیش کیا جائے گا، ایک جماعت آئیں گی جس کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہوں گے، پاؤں بھی بندھے ہوئے ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون لوگ ہوں گے؟ کہاں وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں چگلی غیبت کیا کرتے تھے۔ تو ماشاءاللہ کسی کی غیبت چگلی کرنی ہو وضو کر کے مسجد میں بیٹھ کے کریں گے۔ عورتوں کا حال دیکھو، دو تین اکٹھی ہو جائے سارے محلے کی واٹ لگ جاتی ہے، 1 گھنٹہ غیبت کریں گی اور پھر کہے گی چل تو فارغ ہے، میرے کو تو کتنے کام ہے، پھر گیٹ پہ چھوڑنے جاتی ہے، 1.25 گھنٹہ وہاں چلے گا۔ تو یہ غیبت کا گناہ تو جب تک اس سے معافی نہ مانگے معاف بھی نہیں ہوتا۔ نماز نہیں پڑھی چلو معاف، اللہ کا حق ہے، روزہ نہیں رکھا چلو معاف، حقوق اللہ ہے، یہ غیبت تو بندوں کے حقوق میں، اس سے معافی نہیں مانگو معاف نہیں ہوتا۔ سب مخالفت ہی مخالفت سارے معاملات میں پیدا ہونے۔ آج امت کا نظریہ ہے کہ مرنے کے معاملے میں ثواب کے کام تلاش کرو، شادیوں میں کیا ضرورت ہے، جیسی مرضی چاہے ناچو۔ مسلمانوں میرا آپ کا عقیدہ بننا چاہیے، پیدا ہونے سے قبر میں جانے کے وقت تک اگر ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں تو کامیاب ہے، کسی بھی معاملے میں اگر طریقہ رسول سے ہٹ گئے تو سوائے رسوائی کے کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سچا پکا عاشق رسول بنائے، اکابر امت کی نقش پا پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے اکابر اس امت میں آئے اور جو دنیا سے چلے گئے، ان کی احوال پڑھ کر، ان کی زندگیاں پڑھ کر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ویسا بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمارے حاجی عبدالرزاق صاحب، دیگر بہت سارے نوجوان ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، ان کی کاوشوں کا لمحہ لمحہ اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔